الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے توفیق سے آج ہم گفتگو کریں گے حضور شہنشاہ ہفتے اقلیم تاج الاولیاء حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا تذکرہ کریں گے۔ عیسوی کے مطابق سرکار تاج الاولیاء کا جب وصال ہوا اس دن 17 اگست 1925 عیسوی تھی۔ 17 اگست 1925 عیسوی تھی۔ تو 17 اگست 1925 عیسوی سے آج 17 اگست 2025 ہے، تو یہ سرکار تاج الاولیاء کو عیسوی کے مطابق آج 100 سال وصال مبارک کو کمپلیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار تاج الاولیاء کا سن ہجری کے مطابق 3 سال پہلے بارگاہ تاج الاولیاء میں چاند کی تاریخ کے مطابق 100 سال عرس منایا گیا، لیکن آج عیسوی کے مطابق 17 اگست 1925 میں حضور کا وصال ہوا، اور 17 اگست 2025 میں سرکار کے وصال کو عیسوی کے مطابق 100 سال پورے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء نے اپنی حیات زندگی کے یہ جو 63 سالہ 7 ماہ گزارے روح زمین پر، اس میں ہم کو کیا تعلیم دی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے حضور شہنشاہ ہفتے اقلیم کی اتنی شہرت ہے، آپ کے وصال کے 100 سال کے بعد اللہ نے اپنی بارگاہ میں ان کو وہ مقبولیت کا مقام عطا فرمایا کہ سرکار تاج الاولیاء کے نام کی مخلوق دیوانی ہے۔ خاص طور سے ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں سرکار تاج الاولیاء کے فیض و برکات کا یہ عالم ہے کہ سرکار تاج الاولیاء کا نام سن کے لوگوں کے دل ان کی بارگاہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت کا عطا کردہ مقام ہے۔ حضور تاج الاولیاء نے اپنی زندگی 63 سالہ زندگی اور 7 ماہ زندگی، حضور کی ولادت ہوئی 27 جنوری 1861 عیسوی میں بروز پیر کے روز، آپ کے سگے دادا سید حیدر علی صاحب الحسینی کے کاشان مبارک میں گورا بازار کامٹی میں۔ تو حضور تاج الاولیاء کی ولادت کے بعد سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سرکار تاج الاولیاء کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی گھریلو زندگی میں ماں باپ کی خدمت ہے، گھریلو معاملات ہے، اس کے بعد حضور تاج الاولیاء نے 18 سال کی عمر میں ملٹری کی ملازمت اختیار کی۔ یہ تمام یعنی حقوق العباد کا جو مسئلہ تھا، ماں باپ کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، احباب کے حقوق ہے، ان تمام حقوق العباد کو مکمل طور سے ادا کرنے کے باوجود ذکر الہی میں کبھی سرکار تاج الاولیاء نے ایک لمحے کی بھی اس کے اندر فرق نہیں آنے دیا۔ مسلسل حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی مسلسل سرکار تاج الاولیاء کے ساتھ چلتی رہی۔ سرکار تاج الاولیاء کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، حضور کا کام کرنا، ملٹری میں ملازمت کے ساتھ ساتھ مسلسل ذکر الہی میں آپ کا وقت جو گزرتا تھا، تو ذکر الہی کا یہ فیض سرکار تاج الاولیاء کو ملا کہ حضور تاج الاولیاء ملٹری میں ملازم بنے کامٹی شریف کی سرزمین پر۔ 3 سال مسلسل 18 سال کی عمر میں سرکار تاج الاولیاء ملٹری میں ملازمت اختیار کیے، 3 سال کامٹی کنٹونمنٹ میں رہے۔ چوتھے سال حضور تاج الاولیاء کا ٹرانسفر ہو گیا مدھیہ پردیش کی طرف، ساگر میں، کیونکہ اس ٹائم میں تو مہاراشٹر کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ سب سی پی اینڈ برار تھا۔ تو تاج الاولیاء کا کامٹی سے ٹرانسفر ہو گیا ساگر میں۔ تو حضور تاج الاولیاء 3 سال مسلسل ساگر میں ملازمت اختیار کیا اور چوتھے سال استعفیٰ دے دیے۔ تو وہاں جو ساگر شریف حضور تاج الاولیاء تشریف لے کے گئے، وہاں 3 سال مسلسل کنٹونمنٹ میں ملازمت اختیار کرنے کے باوجود ایک لمحہ بھی تاج الاولیاء کا ذکر الہی سے غافل نہیں تھا۔ ساری شب حضور تاج الاولیاء کی ذکر الہی میں گزرتی تھی۔ آخر تاج الاولیاء جب ساگر شریف پہنچے،
آپ نے جو یہاں شب داری اپنے حجرے میں گزارتے تھے تو سرکار تاج الاولیاء نے وہاں شب داری حضرت داؤد مکی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے روبرو گزاری۔ تو تاج الاولیاء کی زندگی سے ہمیں یہ ایک عمل ملتا ہے کہ تاج الاولیاء نے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ کی مزار پر حضرت داؤد مکی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سلسلہ صابریہ چشتیہ کے مشائخ اور بڑے ولی کامل گزرے۔ تو حضور تاج الاولیاء نے ایک ولی کامل کی مزار اقدس کے روبرو ذکر الہی کیا۔ تو یہ تاج الاولیاء کا عمل ہمارے لیے مفید ہے کہ تاج الاولیاء کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اگر ولی اللہ کی بارگاہوں میں ہم جائیں تو ان کے مزار کے روبرو بیٹھ کے یا قرب و جوار میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اس سے برکات حاصل ہوتی ہے۔ تو ادھر تاج الاولیاء نے اپنی جوانی کا حصہ کامٹی شریف میں تنہائی میں گزارا، کبھی مساجد میں گوشہ نشین رہے، کبھی شب داری اپنے حجرے میں رہے، لیکن جب وہاں پہنچے ساگر تو شب ساری داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو وہاں یہ معاملات ہوئے سرکار تاج الاولیاء کے ساتھ کہ ساری رات حضور تاج الاولیاء حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ادھر ذکر الہی ہے، ادھر حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روحانی فیض شامل ہوا ذکر کے ساتھ۔ بارگاہ الہی میں یہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضور تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شب اللہ نے الہام فرمایا، اللہ کا الہام آپ کے قلب پر ہوا کہ تاج الدین کیا مانگتے ہو؟ محو مراقبت ہے سرکار تاج الاولیاء۔ جب محو مراقبت ہے تو حضور تاج الاولیاء کے لبوں پہ جو جنبش ہوئی تو آپ کے ارد گرد جو شال اوڑھ کے یعنی چادریں اوڑھ کے آپ سے وابستگان تنہائی میں سرکار تاج الاولیاء کے پیچھے رہتے تھے، وہ یہ دیکھنے کے لیے رہتے تھے کہ یہ اپنے حجرے سے نکل کر شب کہاں گزارتے ہیں اور گزارتے کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار تاج الاولیاء کے پیچھے جو ایک 2 4 5 لوگوں کی میجارٹی لگی تھی، وہ سرکار تاج الاولیاء کے پیچھے چلنا، شال اوڑھ کے چادریں اوڑھ کے اور خاموشی میں سرکار تاج الاولیاء کے معاملات کو اپنے نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک شب یہ دیکھا کہ سرکار تاج الاولیاء تو ہر شب محو مراقبہ رہتے تھے، ایک شب سرکار تاج الاولیاء عالم مراقبے میں ہے اور زبان سے فرماتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ کو چاہتا ہوں، میرے مولا مجھے تیری طلب ہے، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تو چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سرکار تاج الاولیاء کے زبان مبارک سے جب جملے سنے تو یہ جملے سرکار تاج الاولیاء کے بتاتے ہیں کہ حضور تاج الاولیاء سے اللہ راضی ہوا اور اللہ نے ندا دی کہ تاج الدین کیا مانگتے ہو؟ الہام کیا اللہ رب العزت نے تاج الاولیاء قلب اطہر پر۔ تو اللہ کے الہام پر تاج الاولیاء نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ میرے مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرا محبوب ہے، میں تیرے سوا کسی چیز کی طلب نہیں کرتا۔ تو رب العالمین نے سرکار تاج الاولیاء کی اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور اپنی تجلی کا مرکز سرکار تاج الاولیاء کی ذات کو بنایا۔ اب یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ سرکار تاج الاولیاء کی جس پہ توجہ ہو جائے اس کے مقدر بلند ہو جاتے تھے۔ سرکار تاج الاولیاء جس مریض کو ہاتھ لگا دے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو سرکار تاج الاولیاء کو تو ہاتھ تھا لیکن اس ہاتھ میں توانائی اللہ رب العزت کی تھی۔ سرکار تاج الاولیاء نے واقعی کی سرزمین پر اپنی ٹھوکروں سے مردے زندہ کرے تو پیر تو تاج الاولیاء کے تھے، ٹھوکر مارنا کس کا تھا؟ حضور تاج الاولیاء بابا تاج الدین کا، لیکن اس پہ جو قوت تھی وہ رب العالمین کی تھی۔ تو سرکار تاج الاولیاء نے بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ مقام حاصل فرمایا کہ جو بول دے وہ ہو جائے، نظر سے دیکھ لے مقدر بدل جائے، حتیٰ کہ مردوں کو ٹھوکر مار دے تو زندے ہو جائے۔ اللہ نے یہ مقام ولایت عطا فرمایا۔
تو سرکار تاج الاولیاء کو یہ جو مقام ولایت کی بلندی عطا ہوئی بارگاہ الہی سے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سرکار تاج الاولیاء نے ساری زندگی حقوق العباد کے ساتھ کبھی بھی ذکر الہی میں حقوق اللہ میں فرق آنے نہیں دیے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوئے۔ اب آج میں نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں۔ میں نے اس سال سرکار تاج الاولیاء کے 103ویں سالانہ عرس میں دیکھا کہ کثرت کے ساتھ نوجوان اتنے عاشق ہیں حضور تاج الاولیاء کے کہ وہ جان تن من دھن سب کچھ حضور تاج الاولیاء پہ نثار کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں تم سے التجا کرتا ہوں، مجھے ایک اپنا ناقص بھائی سمجھ کے میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ جب تم اپنا گھردار چھوڑ کے حضور تاج الاولیاء کے عرس میں شریک ہوتے ہو، اپنا کاروبار چھوڑ کر آتے ہو، اپنا گھر پریوار چھوڑ کر آتے ہو، سفر کر کے ان کی بارگاہ میں آتے ہو، تو سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں صرف زیارت کی حد تک نہ آؤ، بلکہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ سے ان کی تعلیمات کو حاصل کرو اور حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ مقام تاج الاولیاء، آپ کو ولایت کا جو بلند مقام پروردگار نے عطا کیا، وہ مقام بلند جو سرکار تاج الاولیاء نے حاصل کیا، اس حصول کے لیے حضور تاج الاولیاء ساری زندگی کا ایک لمحہ بھی ذکر الہی سے غافل نہیں رہے۔ لیکن جب مقام ولایت آپ کو حاصل ہو گیا، مخلوق دیوانی ہو گئی، تو سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں شکر درہ شریف میں جب حضور راجہ رگھوجی بھوسلے جی کے محل میں جلوہ فرما تھے، تو سرکار تاج الاولیاء کی زیارت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مخلوق خدا کی تانتا لگا رہتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس وقت بھی جیسا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آج بارگاہ تاج الاولیاء میں مخلوق خدا حاضر ہوتی ہے، اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آپ کے حیات پاک میں بھی مخلوق خدا سرکار تاج الاولیاء کی دیدار کے لیے آتی تھی اور اپنے مسائل ان کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی کہ آپ اللہ سے دعا فرما دے کہ تمام ہمارے مسائل زندگی بہتر ہو جائے۔ تو ویسے ہی سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں گجرات سے ایک نوجوان لڑکا آیا۔ وہ نوجوان بچہ سرکار تاج الاولیاء کے دیدار کے لیے جو ایک لمبی قطار تھی مخلوق خدا کی عاشق تاج الاولیاء کی لگی ہوئی، اس قطار میں کھڑا ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے 1 سے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے کے بعد جب اس کا نمبر آیا تو وہ سرکار تاج الاولیاء کے سامنے کھڑا ہوا۔ جیسے ہی وہ نوجوان سرکار تاج الاولیاء کے سامنے کھڑا ہوا، حضور تاج الاولیاء نے اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ وہ نوجوان جو تھا وہ حیرت زدہ ہوا کہ سرکار تاج الاولیاء کے ہزاروں لوگوں نے میرے سامنے دیدار کیا، لیکن سرکار تاج الاولیاء نے اپنے جسم مبارک پر کبھی چادر نہیں اوڑھی۔ جب میں سامنے آیا تو سرکار نے کیوں چادر اوڑھ لی؟ آخر وہ 2-3 منٹ حضور تاج الاولیاء کے سامنے کھڑا رہا۔ آخر اس کو خادموں نے آگے بڑھا دیا کہ بھئی آگے بڑھو، اور لوگ زیارت کے لیے باقی ہے۔ وہ نوجوان لڑکا باہر آیا آپ کے حجرے سے، پھر واپس جا کے پھر سے وہ لائن میں لگا۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں جب وہ لائن میں لگ کر تاج الاولیاء کے سامنے آیا تو پھر سے حضور تاج الاولیاء نے اپنے جسم پاک پہ چادر اوڑھ لی۔ پھر وہ 2-4-5 منٹ حضور تاج الاولیاء کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر خدام نے اس کو آگے بڑھایا، خادم نے، کہ بھئی چلو اور لوگ ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ تو وہ تیسری بار پھر سے وہ نوجوان لڑکا سرکار تاج الاولیاء کی زیارت کے لیے لائن میں لگتا ہے، اور پھر جب کچھ وقت کے بعد میں تاج الاولیاء کے سامنے آتا ہے تو پھر تاج الاولیاء وہ چادر اٹھا کے اپنے جسم پاک پر اوڑھتے ہیں۔ پھر وہ 2-4-5 منٹ کھڑے رہتا ہے، پھر خادم اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم آگے بڑھو اور لوگ زیارت کے لیے باقی ہے۔ اس کے دماغ میں کشمکش پیدا ہو گئی کہ بھئی میرے سامنے ہزاروں لوگوں نے زیارت کی سرکار تاج الاولیاء کی، کچھ کسی کے بارے میں حضور نے کچھ فرما دیے یا لوگوں نے سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کر دی، لیکن میرے ساتھ ایسا 3 مرتبہ کیوں ہوا کہ بابا نہ مجھے اپنا چہرہ دکھانا چاہتے، نہ میری بات سننا چاہتے۔ وہ اس کشمکش میں رات کے 2 بجے تک تاج الاولیاء کے حجرے کے سامنے بیٹھ گیا۔ زیارت کا معاملہ تاج الاولیاء کی منقطع ہو گیا رات میں۔ جو زائرین تھے وہ اپنے اپنے مقامات پر آرام کرنے لگے، حجرے مبارک کا دروازہ لگ جاتا تھا۔ اس نے رات کے 2 بجے دیکھا کہ ایک سرکار تاج الاولیاء کے بارگاہ میں، آپ کے حجرے مبارک میں ایک شخص
چائے کی پیالی لے کر دروازے کے اندر جانا چاہتا تھا، یعنی آپ کے حجرے کے اندر۔ وہ نوجوان نے اس خادم کو آواز دیا، اس خادم کا نام پوچھا کہ بھئی آپ اتنی رات کو یہ چائے ہاتھ میں لے کے حجرے تاج الاولیاء میں جا رہے ہو، کیا بات ہے، آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تاج الاولیاء کے در کا ادنا بچہ ہوں، ایک ادنا ناقص خدمت گزار ہوں جو حضور نے مجھ کو اپنی غلامی میں قبول فرمایا ہے۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں رات کے 2 بجے اکثر سرکار تاج الاولیاء چائے طلب کرتے ہیں، تو میں یہ چائے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کتنے بجے رات میں؟ 2 بجے رات میں۔ تو اس خادم کا نام جب وہ نوجوان نے پوچھا تو خادم نے کہا کہ میرا نام عیسیٰ خان ہے اور میں حضور کی خدمت میں ہوں، بس انہوں نے قبول کر لیا، یہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ تو وہ نوجوان نے کہا کہ آپ اتنے رات کو جو جا رہے ہو تو حجرے میں تو بابا جی ہیں اور آپ 2 ہی رہیں گے، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو جب نوجوان نے معروضہ رکھا تو عیسیٰ خان نے کہا کہ بھائی مجھ پر پابندی ہے، میں خود سرکار تاج الاولیاء کے حجرے میں جا سکتا ہوں خدمت کے لیے، مگر تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو نوجوان نے کہا کہ آپ جب داخل ہو جاؤ، سرکار اپنے حجرے میں تنہا ہے، تو حضور سے میرے لیے فریاد کریے کہ سرکار آپ کا ایک چاہنے والا باہر ہے، آپ جب اس کو دیکھتے ہو تو اپنے جسم پر چادر کیوں اوڑھ لیتے ہو، اسے دیدار کیوں نہیں دیتے، اس کا مسئلہ کیوں نہیں سن لیتے؟ تو عیسیٰ خان نے سرکار تاج الاولیاء کے حجرے میں تشریف لے کے گئے، سرکار کو چائے پیش کی، تو سرکار تاج الاولیاء نے عیسیٰ خان سے فرمایا کہ عیسیٰ خان وہ بچہ تجھ سے کچھ فرما رہا تھا؟ عیسیٰ خان نے قدموں سے کیے، سرکار سے کہا کہ حضور وہ نوجوان نے میرا نام پوچھا، میری خدمت گزاری کے متعلق پوچھا، آخری میں اس نے آپ کی بارگاہ میں معروضہ رکھا کہ وہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ کے پیش نظر آتا ہے، تو آپ اپنے جسم پاک پہ چادر اوڑھ لیتے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اس کے دل کی کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، تو حضور اس کے بارے میں وہ اصلاح چاہتا ہے آپ سے۔ تو قربان جاؤ سرکار تاج الاولیاء کی اس تعلیم پر۔ سرکار تاج الاولیاء نے عیسیٰ خان سے اس نوجوان کے حالات سن کے فرمائے، حور عیسیٰ خان وہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے تاج الدین کے دامن میں آتا، یہاں کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ تو عیسیٰ خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسیٰ خان نے حضور نے جب چائے نوش فرما لی، انہوں نے چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے اور حجرے سے جب باہر آئے تو وہ نوجوان سرکار تاج الاولیاء کے حجرے کے دروازے کے بازو دست بستہ کھڑا تھا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے عیسیٰ خان اور لپٹ کے اس نوجوان سے رونے لگے، اور نوجوان نے بھی ان کی سسکی دیکھ کے وہ بھی رو دیا۔ عیسیٰ خان نے کہا کہ بیٹا تو یہ بتا کہ تیرے والدین کے ساتھ میں تیرے کیا معاملات ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنے کچھ کارناموں کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے ڈانٹا اور ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، میری کچھ حرکت کی وجہ سے مجھے آج برداشت نہیں ہوا، تو میں نے اپنے ماں باپ سے بد زبانی کیا اور ان سے کہہ دیا کہ اب میں تمہارے گھر واپس نہیں آؤں گا، مجھے جہاں بھی زندگی کا سامان مل جائے گا وہاں سکونت اختیار کروں گا، لیکن پلٹ کے تمہارے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ تو بولے تاج الاولیاء نے میرے لیے کیا کہا؟ اس نوجوان نے کہا کہ بھئی یہ تو میں نے فلسفہ سنا دیا، اب بابا نے میرے بارے میں کیا کہا اب یہ بتاؤ۔ تو عیسیٰ خان نے اسی سسکی بھری آواز میں کہا کہ سرکار نے کہا کہ ہورے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے آتا تو تاج الدین کے پاس میں کیا رکھا ہے ایسے کے لیے؟ تو بس وہ جیسے نوجوان نے یہ جملہ سنا اس کی پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ نوجوان جب دن نکلا تو واپس وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس گجرات گیا۔ جب گجرات گیا جاتے کے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کے پیر پکڑا اور پیروں میں سر رکھ کر کہا کہ جب تک آپ میری بد زبانی کو معاف نہیں کر دیتے میں قدم نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے باپ نے اس کو سینے سے لگا کے خوب رویا، اس کی ماں نے روئی، اس نے اپنی ماں کے قدم پکڑا، جب تک ماں باپ نے معافی کے جملے ادا نہیں کیے اس نے اپنے ماں باپ پیر نہیں چھوڑا۔ ماں باپ نے 2-3 دن اس کا نرم رویہ دیکھا، ایک دن کھانے کے دستر پر بیٹھے رہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمیں لگتا ہے تیرے پہ کسی کامل کی توجہ ہو گئی،
یہ تیرے معاملات زندگی کے کیسے بدل گئے؟ تو ہمارا ایک لفظ برداشت کرنے والا نہیں، ہم تیری بھلائی کے لیے ہمیشہ بولتے تھے، تجھے برداشت نہیں ہوتا، آج تیرے رویے میں تبدیلی کیسی؟ وہ نوجوان نے کہا کہ میں نے تم سے تکرار کر کے ناگپور کی سمت سفر کیا، اور جب ناگپور اسٹیشن پہنچا تو وہاں مجھے پتہ لگا کہ وہاں ایک بہت بڑے ولی ہے، وہاں کے راجہ رگھوجی راؤ جی کے محل میں ان کا قیام ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو اللہ کے ولی ہے، ان کے ذریعے سے میری زندگی سیٹل ہو جائے گی۔ تو وہ نوجوان نام سن کے کہا کہ میں بابا تاج الدین کے پاس میں گیا، تو میں 3 مرتبہ لائن میں لگ کر ان کے دیدار کے لیے گیا، اور میں نے سوچا کہ ہر آدمی ان کے پاس میں جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنی باتیں رکھتا ہے، تو ان کی دعاؤں سے اللہ پاک کرم فرماتا ہے تو مسائل زندگی حل ہو جاتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں ہزاروں کا مجمع رہتا ہے، لائن لگا کے لوگ قطاروں سے ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو نوجوان نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں بھی قطار میں لگا، میں نے چاہا کہ اپنی زندگی کا مسئلہ حضور سے عرض کروں گا، لیکن جب قریب گیا تو سرکار نے اپنے آنکھ پہ چادر اوڑھ لی جسم پر۔ دوسری بار لگا تو دوسری بار جب قریب گیا تو سرکار نے اپنے جسم پاک پہ چادر اوڑھ لی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی معاملہ ہوا تو میں ساری رات دروازے کے سامنے بیٹھا رہا۔ آخری سرکار کا ایک خادم تھا، میں نے اس خادم سے اپنا معاملہ سرکار کے حضور پیش کیا، تو بابا صاحب نے مجھ سے کہا خادم کے ذریعے سے، ہورے وہ ماں باپ سے بد زبانی کر کے میرے پاس آتا، میرے پاس کیا رکھا ہے؟ تو میرے دل نے اندر سے، میرے ضمیر نے مجھ کو جھنجھوڑا کہ دیکھ، ماں باپ کا دل دکھا کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پناہ نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تجھے کیسا پناہ ملے گی؟ تو اس کے ماں باپ نے سینے سے لگا کے رویا، خوب رویا، اور کہا کہ بیٹا تو یقیناً ایک سچے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا تھا۔ ماں باپ نے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے ہمارے بچے کو اپنے محبوب کا دروازہ دکھا کے ہدایت بخشی، یہ ہماری وفادار بن گیا، یہ ہماری سننے والا بن گیا، کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بھلائی کے لیے کہتے ہیں، برائی کے لیے نہیں کہتے کبھی بھی۔ یہ اور بات ہے کہ اولاد ماں باپ کی بات کو غلط روش پہ لے جائے۔ اب تاج الاولیاء کا طریقہ دیکھو، بچوں کے اندر میں یا حاضرین کے اندر میں تبدیلی لانے کا مزاج میں۔ اب سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں تو اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، ہر مسائل کے لوگ آتے ہیں اور ہر طبیعت کے لوگ آتے ہیں۔ تو تاج الاولیاء کی بارگاہ میں تو وہ آیا تھا، حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ میں اگر وہ اپنا معروضہ رکھ دیتا، سرکار تاج الاولیاء کی زبان سے جو نکل جاتا وہ تو مقبول بارگاہ الہی تھے، ان کے زبان کے ہر جملے مسئلے حل ہو جاتے۔ لیکن سرکار تاج الاولیاء کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر کے میرے دربار میں آیا ہے۔ تاج الاولیاء کی نظر نے دیکھا کہ یہ میرے سامنے ماں باپ کا دل دکھا کر آیا ہے، اگر یہاں سے اس کے معاملے بن جاتے ہیں تو قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی ماں باپ کی آواز سے اونچی آواز مت کرو، ہمیشہ اپنا مزاج ان کے سامنے پست رکھو، ان کی خدمت کرو، یہ فرائض میں سے ہے، نص قرآنی میں سے ہے۔ تو سرکار تاج الاولیاء نے اپنے جسم اطہر پہ چادر اوڑھ لی۔ اس کی بات سننا تو چھوڑو، تاج الاولیاء نے اسے دیدار سے بھی محروم کر دیا۔ محروم دیدار ہونے کا مقصد کیا تھا؟ ماں باپ کی دل آزاری۔ تو یہ جو معاملہ سرکار تاج الاولیاء نے اس کے ساتھ کیا، اور آخری میں فرمان جاری کر دیا کہ بھئی تو اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر میرے پاس میں آیا ہے تو میرے پاس کیا ملنے والا ہے؟ اس کو احساس ہوا سرکار تاج الاولیاء کی اس تعلیم سے، وہ ماں باپ کے پاس گیا، ماں باپ نے یقین کیا کہ یقیناً تو اللہ کے کامل ولی کے پاس میں گیا تھا۔ اب اس سے ہمیں 2 چیزیں معلوم ہوتی ہے، اگر ولی کامل ہو تو وہ سچائی کی طرف مرید کو موڑ دیتا ہے، اور ولی اگر دنیا دار ہو تو وہ اپنا راستہ بتاتا ہے۔ تو تاج الاولیاء یقیناً اللہ کے وہ مقربین میں سے ہے کہ جو حق کا راستہ بتاتے، اپنا راستہ نہیں بتاتے۔ تو تاج الاولیاء نے احساس کروایا ماں باپ کی خدمت کا، ماں باپ کی فرما برداری کا، اور تاج الاولیاء نے احساس کرا کے عذاب الہی سے اسے بچا لیا۔ کیا کیا؟ عذاب الہی سے بچا لیا، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ کے عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ جب وہ نوجوان کی یہ باتیں سن کر اس کے ماں باپ 3 مہینے کے بعد اس نوجوان کے ساتھ میں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں شکردر آئے۔ 3 مہینے کے بعد جب اس کے ماں باپ اس اپنے بیٹے کے ساتھ میں آئے
تو تپتی ہوئی دھوپ تھی. کیا تھی؟ شدید دھوپ. اور وہ اتنی دور پر کھڑے کہ شاید ہی تاج مراری میں بابا کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ سرکار کے قریب آتا تو کم سے کم 2 گھنٹے لگ جاتے. تپتی ہوئی دھوپ ہے شدید اور لائن میں لگا ہے ماں باپ کے ساتھ میں کہ 2 گھنٹے کے بعد بابا صاحب کی زیارت کے لیے حضور کے حجرے میں موجود ہوتا. اب دیکھیے یہاں پر جب وہ آخری لائن میں لگا, اتنی دور لگا کہ 2 گھنٹہ لگے گا اس کو حضور کے قریب آنے کے لیے. وہ جیسا ہی لائن میں لگا, ادھر حضور تاج الاولیاء اپنے حجرے مبارک سے اٹھے اور چلتے ہوئے اس نوجوان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا کیا؟ جب وہ لڑکا نوجوان گجرات سے واپس آ کے ماں باپ کے ساتھ آیا تو حضور اپنے حجرے مبارک سے خود آئے اور اس نوجوان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور تاج الاولیاء نے اپنے انداز میں فرمایا, ہو رے بڑی رحمت میرے دامن میں لے کر آ گیا. کیا فرمائے؟ وہ پہلے تنہا آیا ماں باپ کا دل دکھا کر, حضور نے دیدار سے بھی محروم کیا. جب اب ماں باپ کے ساتھ میں آیا تو حضور تاج الاولیاء خود اپنے حجرے سے اس نوجوان تک آئے اور اس نوجوان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے تاج الاولیاء فرما رہے, ہو رے میرے پاس بڑی رحمت لے کر آیا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تاج الاولیاء سے اگر اپنی مرادیں پوری کرنا ہے, تاج الاولیاء کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو اور ان کے ساتھ بارگاہ تاج الاولیاء میں آؤ. اب اس سے میں نے یہ جو چیز عرض کیا, اس واقعے سے میں نے جو حاصل کیا مقصد, میں نے یہ حاصل کیا کہ حضور تاج الاولیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم رحمت ہے. فیض نبوت میں سے ایک بڑا مجسمہ فیض نبوت کا سرکار تاج الاولیاء کی شکل میں ہم گناہگاروں کو عطا ہوا. تو تاج الاولیاء کی ذات سے میں نے یہ سمجھا کہ ایک تو وہ نوجوان جو ماں باپ کا دل دکھا کر پہلے آیا تو حضور نے زیارت سے محروم کر دیا, دوبارہ ماں باپ کو راضی کر کر آیا تو تاج الاولیاء خود بنفس نفیس اپنے حجرے مبارک سے وہ لڑکے کے قریب آئے اور اس کے کاندھے پر بھی ہاتھ رکھا. کیا کیا؟ پہلے تو دیدار سے محروم کر دیا, جب وہ ماں باپ کو راضی کر کے آیا تو حضور خود اس کے چلتے ہوئے اس نوجوان کے قریب آئے, خود آئے اور دست شفقت اس کے کاندھے پہ رکھ کر فرمایا, ہو رے میرے پاس بڑی رحمت لے کر آیا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تاج الاولیاء کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ پہلے تاج الاولیاء نے دیدار سے محروم کیا, اب خود سرکار تاج الاولیاء سے قریب آئے. تو آج کے وقت بھی اگر نوجوان میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, اگر چاہتے ہو کہ تاج الاولیاء ہم سے قریب رہے تو ایک نسخہ میں نے اس واقعے سے عرض کیا کہ ماں باپ کو راضی کرو. اگر تم سے ماں باپ راضی ہے تو اپنے گھر میں سرکار تاج الاولیاء کا مراقبہ کرو اور آنکھ بن کر کے ان کی بارگاہ معروضہ پیش کرو, تو یقینی طور پہ ان کا جو توجہ ہے وہ تمہارے گھر پہ رہے گی, تمہیں بارگاہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نوجوان کا عمل بتاتا ہے, وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا, قریب آیا, ماں باپ کا دل دکھایا, حضور نے دیدار سے محروم کر دیا, دوبارہ ماں باپ کو راضی کر کر آیا تو حضور کے حجرے میں نہیں پہنچا, دور تھا, وقت تھا بھی حجرے میں آنے کے لیے, خود تاج الاولیاء کی ذات اس کے قریب آئی اور اس کے کاندھے پہ دست شفقت رکھ کے حضور نے اس کو مضبوط کر دیا. اب سرکار تاج الاولیاء نے جس کے کاندھے پہ دست شفقت رکھ دیا تو کون سی طاقت ہے دنیا کی جو اسے گرا سکے, جس کے کاندھے پہ تاج الاولیاء کا ہاتھ ہو. اب میرے دوستوں, اگر تاج الاولیاء کا ہاتھ اپنے کاندھے پر چاہتے ہو تو پھر اکیلے مت آؤ, بلکہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر ان کی بارگاہ میں آؤ. کیا کر کے آؤ؟ ماں باپ کو ساتھ لے کے بارگاہ تاج الاولیاء میں آؤ. جب تم ماں باپ کی رضا کے ساتھ بارگاہ تاج الاولیاء میں آئیں گے تو تاج الاولیاء کی توجہ تمہارے لب ہلنے سے پہلے تمہاری جانب ہو جائے گی. تو آج ہمیں یہ مزاج پیدا کرنا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمیں صرف بارگاہ تاج الاولیاء میں یا بارگاہ غریب نواز میں یا سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں یا حضور صابر پاک کی بارگاہ میں یا بارگاہ محبوب الہی میں صرف زیارت تک محدود نہیں رہنا ہے.
اللہ کا کوئی بھی ولی ہماری چادروں کا، ہمارے تبرکات کا، ہمارے پھولوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئی، ورنہ اس کی توفیق حاصل نہیں رہی تھی تو ولی کے حجرے میں جانا ہمارے نصیب میں نہ ہوتا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس عقیدت کے ساتھ بزرگوں کی تعلیمات بھی اپنے زندگی میں ڈھالے، تاکہ آگے کے جو ہمارے زندگی کے راستے ہیں وہ ہموار ہو جائے۔ کئی نوجوانوں کا معاملہ ہے کہ وہ حضور تاج الاولیاء کے دروازے پہ چکر لگاتے ہیں، ہر جمعرات آتے ہیں، ہر 26 آتے ہیں، ہر دن آتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ان کے معاملات زندگی تھمے ہیں، اس میں کوئی پریورتن نہیں آتا۔ تو میں نے اس واقعے سے اس چیز کو حاصل کیا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے زندگی کے معاملات میں خلل ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پریوار میں کہاں ہم نے خلل کریے، ہمارے احباب میں ہم نے کہاں بگاڑ کیے۔ کہیں ہماری زبان سے ہمارے ماں باپ کو تو اذیت نہیں ہے، ہماری زبان کی تلخ زبانی سے ہماری بھائی بہن، ہمارے دوست احباب، ہمارے بزرگوں کا دل نہیں دکھا۔ اگر ہماری بد زبانی سے کسی کے دل میں اذیت پہنچی ہو، کسی کے دل کو، تو بارگاہ تاج الاولیاء میں ہمارے معاملات آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ سرکار تاج الاولیاء اتنی بڑی ولایت کے مالک، اللہ نے وہ مقام قطب مداریت آپ کو عطا فرمایا کہ جس کی توجہ سے زمانے کے تقدیریں بدل گئی، جن کی ٹھوکروں سے مردے زندے ہو گئے۔ اتنی بڑی شخصیت حضور تاج الاولیاء کی، اور ان کا لہجہ کیا تھا؟ حضور تاج الاولیاء کا ایک ایسا عظیم لہجہ تھا کہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں چاہے بچہ آئے، بوڑھا آئے، جوان آئے، تو حضور تاج الاولیاء کا اس سے اظہار محبت کا طریقہ کیا تھا؟ سرکار تاج الاولیاء کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے، ہو جی با اچھے رہتے، اللہ اللہ کرتے، دعا دیتے کہ اچھے رہتے اور اللہ اللہ کرتے، یعنی ذکر الہی سے ہمیشہ جڑے رہتے۔ تو تاج الاولیاء نے دنیا کی سلامتی کی دعا دی کہ اچھے رہتے، ان کے زبان سے نکلا ہوا جملہ بارگاہ الہی مقبول ہے، کرم ہوتا ہے اللہ کا، زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے، پھر نصیحت ساتھ کرتے کہ اللہ کے ذکر سے جڑے رہتے۔ تو سرکار تاج الاولیاء اگر کسی عمر دراز کو دیکھتے اپنی بارگاہ میں تو ہو جی حضرت کہہ کے اس سے خطاب کرتے، کیا کہتے؟ ہو جی حضرت کہہ کے۔ اب ناگپور میں اتنی بڑی شخصیت راجہ رگھو جی راؤ بھوسلے، وہ سرکار تاج الاولیاء کی محبت میں گرفتار ہوئے، تو سرکار تاج الاولیاء نے ان کی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں بڑے بھائی کہہ کے پکارا۔ سرکار تاج الاولیاء نے بڑے بھائی اس لیے نہیں کہا کہ وہ وقت کے راجہ تھے، سرکار تاج الاولیاء کی اخلاق تھے، ان سے محبت کا یہ عالم پہنچا، راجہ صاحب کی محبت اتنی انتہا پہ پہنچی کہ سرکار تاج الاولیاء نے ان سے محبت کا ایک رشتہ قائم کرتے ہوئے انہیں بڑے بھائی کا درجہ دے دیا۔ ادھر واقعی شریف جاؤ آپ تو کاشی ناتھ جی پاٹل کی محبت اتنی بلندی پہ پہنچی سرکار تاج الاولیاء کے ساتھ کہ حضور نے ان کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے ان سے ایک رشتہ محبت کا جوڑ دیا اور انہیں نانا کہا۔ کبھی سرکار تاج الاولیاء نے راجہ صاحب بھوسلے کا نام لے کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا تو ہو جی بڑے بھائی کہہ کے پکارے۔ کاشی ناتھ نانا کا نام سرکار تاج الاولیاء نے کبھی نہیں لیا، جب بھی کہا تو ہو جی نانا کہہ کے پکارے۔ تو یہ سرکار تاج الاولیاء کی اخلاق تھے، جب وہ اتنے بڑے بزرگ مقبول بارگاہ الہی ہو کر ان کی زبان کا لہجہ اتنا نرم ہے، اتنا پر اخلاق ہے، پر اخلاص ہے، تو ہم غلام ہو کر ان کے ساتھ اپنی زندگی کو کیوں نہ جوڑے؟ ہم اپنے زبان کے اندر وہ لہجہ تاج الاولیاء کیوں نہ پیدا کرے کہ جس کے لہجے سے ہماری دنیا اور آخرت تبدیل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور تاج الاولیاء کی راہ پر، ان کے مشن پر قائم رکھے اور ان کے اخلاق کریمانوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔